کشتواڑ کے جو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور دن بدن اب یہ تو اب ہم مان کے چلیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں کوئی 70 کے آس پاس، ان کو اب زندہ کھوج کے نکالنا اب لگ بھگ ناممکن بن رہا ہے۔ اب ان حالات میں ہماری کوشش رہے گی کہ جتنے زیادہ لوگوں کے ہم ڈیڈ باڈیز ریٹریو کر کے کم از کم ان کے گھر والوں کو دے سکیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کے انتم سنسکار جو ہیں وہ کر سکیں، یہ ہماری کوشش رہے گی۔ اس کے بعد جو وہاں پہ لوکل لیول پہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، انہوں نے 3-4 چیزیں جب میں وہاں پہ گیا تھا میرے سامنے رکھے، ان پہ ہم غور کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کر لیں گے۔ آپ نے ڈیزاسٹر میٹیگیشن فنڈ کا اعلان بھی کیا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں کیا؟ نہیں، وہ تو گلیشیل لیکس جو ہیں ان کے برسٹ، ان کے جو پھٹنے کی جو خطرہ، ان کا جو خطرہ رہتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی تک جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں، جو کشتواڑ میں ہوا وہ گلیشیل لیک پھٹنے سے نہیں ہوا، وہ بادل پھٹنے سے ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم آف ایکسپرٹس جو ہے مقرر کر کے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اب کچھ مہینے پہلے یہی چیز رامبن میں دیکھنے کو ملی، اس وقت مالی نقصان بہت ہوا، جانی نقصان کم۔ اس بار جانی نقصان بہت ہوا کیونکہ اوپر والے کا کرنا یہ تھا کہ وہاں سے یاترا چل رہی تھی تو یہاں سے بادل پھٹا۔ لیکن اس طرح کے حالات دوبارہ نہ بنے، یا اگر بن بھی جاتے ہیں تو نقصان کم ہو، اس کے لیے حکومت کے طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے اب ہمیں کچھ ایکسپرٹس مقرر کر کے ان کی ایک رپورٹ ان سے مانگنی ہوگی۔ اب وہ تو تعلیم سے لے کے تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم فراہم کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کو لے کے ہو، چاہے دور دراز علاقوں میں ٹیچروں کی کمی ہے، اور جو نیا انفراسٹرکچر آیا ہے اس نئے انفراسٹرکچر کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو بجٹ میں ہم نے کچھ اعلان کیے تھے ماڈرن کلاس رومز کے اور K-12 سکولز کے، اس کے بارے میں، تو یہ 1 ڈے ورکشاپ ہے۔ میں نے تو ان سے یہی کہا ہوا ہے کہ یہ اگر 10 چیزیں ایک روڈ میپ کے تحت 10 ہمیں اپنی سفارشیں دیں تو اس پہ ہم عمل کر لیں گے۔